دوستوں، دنیا کے اندر بہت بڑے بڑے بادشاہ گزر چکے ہیں، جیسے کہ فرعون، نمرود، قارون، اور ان سب کا حال ایک ہی ہوا ہے۔ لیکن سب سے بڑا بادشاہ جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے آگے کوئی نہیں ٹک سکتا۔ آج ہم بات کریں گے نمرود کے بارے میں۔ نمرود بن کنعان، جسے نمرود جبار کے نام سے جانا جاتا ہے، موجودہ عراق کا ایک طاقتور بادشاہ تھا۔ اس نے اپنی سلطنت کو وسعت دینے کے لیے خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا اور لوگوں کو اپنی پوجا پر مجبور کر دیا۔ اس کے محل کے باہر بڑے بڑے بت نصب تھے جن کی پرستش کی جاتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے نمرود کے نجومیوں نے خبر دی تھی کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو تباہ کر دے گا۔ اس خوف سے نمرود نے ہر نوزائیدہ لڑکے کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ ان کی والدہ نے انہیں ایک غار میں چھپا دیا۔ وہاں پر اللہ نے ان کے لیے پانی کا چشمہ اور کھجور کا درخت پیدا کر دیا۔ بچپن ہی سے ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی طرف رجحان دکھایا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جوان ہوئے تو انہوں نے اپنی قوم سے پوچھا، یہ بت کیا ہے جن کی تم پوجا کرتے ہو؟ کیا یہ سن سکتے ہیں؟ تمہاری دعا قبول کر سکتے ہیں؟ ایک دن جب تمام لوگ تہوار منانے گئے ہوئے تھے تو ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا لے کر تمام بتوں کو توڑ ڈالا، صرف سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا۔ جب لوگ واپس آئے اور انہوں نے دیکھا کہ ہمارے سارے بت ٹوٹ چکے ہیں، لوگوں نے پوچھا، تم نے ہمارے معبودوں کو توڑا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہوشیاری سے جواب دیا، نہیں، میں نے نہیں توڑا، یہ بڑا بت ہے، اسی نے توڑا ہوگا، اس سے پوچھو اگر یہ بول سکتا ہو تو۔ لوگ شرمندہ ہو گئے اور سمجھ گئے کہ یہ بت بے جان ہے۔ جب نمرود کو ابراہیم علیہ السلام کے خلاف شکایات ملی تو اس نے انہیں دربار میں بلوایا۔ نمرود نے کہا، تم کیوں میرے خداؤں کو توڑتے ہو؟ کیا تمہارا کوئی رب ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے مکاری سے کہا، میں بھی زندگی اور موت دے سکتا ہوں۔ اس نے دو قیدیوں کو بلوایا، ایک کو چھوڑ دیا یعنی کہ آزاد کر دیا، اور دوسرے کو قتل کروا دیا، اور ابراہیم علیہ السلام سے کہا، دیکھا، ایک کو میں نے زندگی دے دی اور ایک کو میں نے موت دے دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم اسے مغرب سے نکال کے دکھاؤ۔ نمرود گنگ ہو گیا اور کوئی جواب نہ دے سکا، اور غصے میں ابراہیم علیہ السلام کو آگ پہ پھینکنے کا حکم دے دیا۔ اس نے ایک عظیم شان الاؤ تیار کیا جس کی گرمی اتنی تھی کہ اس کے اوپر سے اڑنے والے پرندے، آسمانوں پہ اڑنے والے پرندے تک نہ اڑ سکتے تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو اللہ نے حکم دیا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ آگ پھولوں کے باغ کے مانند ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام بالکل محفوظ رہے، ان کے کپڑے تک نہ جلے۔ نمرود اور اس کے ساتھی حیرت سے دیکھتے رہے۔ نمرود نے اپنی سرکشی جاری رکھی، لیکن اللہ نے اس پر ایک چھوٹا سا کیڑا یعنی کہ ایک مچھر کو مسلط کر دیا جو اس کی ناک کے ذریعے اس کے دماغ میں داخل ہو گیا۔ یہ کیڑا 13 سال تک نمرود کے سر میں رہا۔ وہ اتنا درد اٹھاتا کہ اپنا سر پتھروں پہ مارتا۔ آخرکار اسی درد سے اس کی موت ہو گئی۔ پیارے دوستوں، یہ تھا نمرود کا واقعہ۔ قرآن میں اس کا حوالہ دیا گیا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 میں۔ سورہ انبیاء کے اندر بھی اس کا ذکر ہے۔ اللہ کی قدرت کے آگے کوئی بادشاہ ٹھہر نہیں سکتا، ظالم کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ نمرود کی عظیم شان عمارت، بابل کے معلق باغات آج بھی تاریخ کا حصہ ہیں، لیکن اس کا نام لعنت کے ساتھ لیا جاتا ہے۔